السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم سیرت النبی کے سیشن میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی انتہائی تکلیف دہ شرائط کو بھی قبول کیا۔ صلح نامہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے ایک نمائندے سہیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے تو سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، یعنی کہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے باپ نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدَ، کہ ابھی کتاب نہیں لکھی گئی یا ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا، ابھی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا یہ جو ابو جندل آئے ہیں تو یہ ایگریمنٹ میں شامل نہیں۔ سہیل نے کہا پھر تو میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجِزْهُ لِي، اچھا تم اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا تو ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈال دیں؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر، صبر کرو، واحتسب، اور باعث ثواب سمجھو، فإن اللہ جاعل لک، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے کریں گے، ولیمن معک، اور ان کے لیے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، من المستضعفین، کمزور لوگوں میں سے، فرجم و مخرجن، اور وہ سب کے لیے کشادگی بھی بنائے گا اور جائے پناہ بھی بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے صلح کو لکھوا کر جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قوموا فانحروا، کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرو، مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دوبارہ کہا، پھر بھی کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ یہ بات دہرائی، اس کے باوجود کوئی نہ اٹھا۔ آپ سوچیں نا ایک لیڈر کے لیے کتنا تکلیف دہ مقام کہ وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور غم اور دکھ کی وجہ سے اس کے ساتھی اس کی بات سننا ہی گوارا نہیں کر رہے، وہ دکھ اور غم کی اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ آپ کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے، ان کا دل نہیں کر رہا کہ وہ اٹھیں اور وہیں پر اپنے اپنے جانور قربان کریں اور یہیں سے واپس چلے جائیں۔ ان سے یہ بات گوارا نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس گئے، وہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ خاتون تھیں۔ انہوں نے جب اس بات کا ذکر اپنی زوجہ سے کیا تو ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا اور مشرکین کو جلانے اور بھنانے کے لیے ابو جہل کے ایک اونٹ کو بھی ذبح کر دیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کر دیا ہے اور اپنا سر منڈوا لیا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، لیکن غم کے باعث ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام کو اتنا غم کس بات کا تھا؟ 2 وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، مطلب عمرہ آئے تھے عمرے کی غرض سے اور اتنے قریب سے وہ واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا دکھ انہیں یہ تھا کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی، کیونکہ طے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی قریش کے پاس جائے گا تو قریش واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی صحابہ کرام کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے، اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کیا
صحابہ کرام کو کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور جائے پناہ بنا لے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو بہت زیادہ دور اندیشی پر مبنی تھی، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ابھی تک حبشہ میں ہے اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر آتا ہے تو مکہ کے قیدیوں کو مدینہ آ کر پناہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ حبشہ میں جا کر پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا بہرحال صلح جو تھی وہ قریش کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی مصلحتیں اس میں دیکھ چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کو گہرا اثر ضرور ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ مستقبل میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کی مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر کہا، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں قریش کا دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، ولست اعصی، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہو ناصری، اور وہ میرا مددگار ہے، وَلَن يُضَيِّعَنِي أَبَدًا، اور بے شک وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب غصے سے بھرے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو جب یہ جواب دیا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، ابو بکر صدیق نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کر دیں، انا فتحنا لک فتحا مبین، بے شک فتح تمہارے لیے ہے اور بہت واضح ہے، فتح مبین کی خوشخبری قرار دی، اور اس صلح کو بھی فتح مبین قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ فتح کیسی ہے؟ آپ نے کہا، ہاں فتح ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ فتح ہے، نعم۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹ گیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس بات پر بڑی سخت ندامت ہوئی، اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کیے، روزے رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی۔ اب یہاں پر طرز عمل دیکھیں کہ صحابہ سے غلطی ہوئی، عمر سے غلطی ہوئی، تو حضرت عمر کا طرز عمل کیا کہ جب انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، اپنے گناہ پر ندامت، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی اور انہوں نے ایک بات پوچھی تھی کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، لیکن بعد میں انہیں اس بات پر بھی اتنی ندامت ہوئی کہ وہ اس کی تلافی کے لیے بہت سے اعمال کر رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں، صدقہ، خیرات، روزے، نماز، غلام آزاد کیے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، کیا ہم کسی غلطی کے بعد، ہم تو بڑی بڑی غلطیاں کر کتنے پرسکون ہوتے ہیں، ہمیں تو غلطی اپنی غلطی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، مجھ سے تو بات برداشت ہی نہیں ہوتی، میں تو بھائی جب تک کسی کو منہ پہ جواب نہ دے دوں مجھے تو ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی۔ تو یہاں صحابہ کا طرز عمل کیا کہ غلطی ہوئی تو احساس بھی ہوا، اور جیسے ہی احساس ہوا تو اس غلطی کی تلافی کے لیے مسلسل نیک اعمال کیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کے نیک اعمال کرنے سے پچھلے گناہوں کی معافی کی بھی امید ہوتی ہے، کہ جو آپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی اعمال کرنے والا اور صحابہ کی طرح کے طرز عمل اختیار کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد مہاجر عورتوں کے قضیے کا معاملہ پیش آیا۔ جب صلح مکمل ہو چکی اور لوگوں نے اپنے احرام کھول دیے تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ ان کے کافر سرپرستوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا
کہ ان عورتوں کو واپس کیا جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں۔ یہ فائدہ ہو گیا نا، معاہدہ ہو گیا تھا، عورتیں آ گئی، اب عورتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر، یعنی اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر تم انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے وہ انہیں واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اب یہ حتمی حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور یہی حکم اب قیامت تک قائم رہے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے 2-3 سیشن سے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر ابو العاص کے معاملے میں کافی زیادہ صبر سے کام لیا، کیونکہ حتمی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ان کا جو نکاح تھا اس کو طول دیا، وہ انہوں نے کیونکہ ابھی حتمی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے اس وقت فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا تو اب ایمان والی عورتیں جو تھیں وہ کافروں پر حرام قرار دے دی گئیں اور کافر عورتیں مومنوں پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیا۔ اب ذرا آیت کو غور سے سنیے گا اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورت اقرار کرتی ان شرائط کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے۔ اب پہلے دیکھ لیں کہ یہ چیزیں کیا اور ایک مومن عورت کے لیے یہ چیزیں کیوں ضروری۔ شرک کی بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، لیکن آیت کے واضح الفاظ یہ ہیں کہ ولا یسرقن ولا یزنین، نہ وہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی۔ اور ہمارے ہاں آج کیا ہوتا ہے، لوگ برقعے والی عورتیں، ابائے والی عورتیں آپ کو ہر دوسری ویڈیو میں جو وائرل ہو رہی ہوتی ہے چوری کرتی نظر آئیں گی، ایجڈ عورتیں اور ینگ عورتیں، اور ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ اتنی صفائی سے چوری کر لیتے ہیں آج ہم، اور اتنی صفائی سے عورتیں اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بیعت کن باتوں پہ کرنی کہ اللہ کو تو شریک، اللہ کے ساتھ تو شرک نہیں کرنا، چوری بھی نہیں کرنی، پھر زنا بھی نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں خرافات کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ انسان کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اور آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔
ہمارے ہاں ایک ہی بات ہے کہ زنا وہی شمار ہوگا کہ جب ایک انتہائی بندہ حد پار کرے، لیکن اگر نظر میں ہی گناہ ہے، اگر نیت میں ہی فطور ہے، تو اس نظر سے دیکھنے، اس زبان سے بولنے میں بھی گناہ ہے، اور اللہ اسی بات پہ بیعت لے رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گی۔ پھر وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، وہ اولاد کو اپنی کو قتل نہ کریں گی۔ آج ہم میں سے میجورٹی عورتیں ایسی ہیں جو پہلے تو احتیاط نہیں کرتے، آپ کنٹراسیپٹیو میڈیسن یوز نہیں کرتے، اور جب ہو جاتی ہے پریگننسی تو اس کے بعد پھر میڈیسن پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، 3 ماہ تک تو بچہ بنتا ہی نہیں ہے، تو 3 ماہ سے پہلے تو پھر آپ کا مس کیریج خود سے کروانا، چاہے وہ آپ میڈیسن کھا کے لیں، چاہے وہ آپ کاڑھے پی کے لیں، تو یہ سارا اسی میں آتا ہے، وہ اسی میں آئے گا۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں ہم لوگ۔ آج ہم پہلے احتیاط نہیں کرتے۔ کنٹراسیپٹیو میڈیسن اسی لیے آتی ہیں کہ آپ پہلے ہی احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ نے آ کے کہا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، وہ عزل کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جان نے آنا ہے تم اسے روک نہیں سکتے۔ اور ہم یہ بات جانتے بوجھتے، میجورٹی عورتیں ایسی ہیں کہ وہ یہ گناہ خود سے سر لیتی ہیں، کیونکہ مرد نے تو جو کرنا وہ کر کے فری ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پریگننسی نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ سارا کچھ عورت پہ ڈال دیتے ہیں، اور عورت پھر اس گناہ کو جو ہے وہ اپنے سر لے لیتی ہے۔ اسی لیے بیعت لیجیے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ اور وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لاؤ گی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ ہمارا بہتان لگانے کا جو سپیڈ ٹائم ہے وہ کتنا ہے۔ ہمیں بات بات میں پتہ چلتی ہے، فون کر کے پورے خاندان میں، پورے محلے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور جہاں جہاں نہیں کرنا وہاں وہاں بھی ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ اور میں ان ساری اگر ہم کیٹیگریز کو دیکھیں تو کیا ہمیں سیرت سے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر عورت کو مسلمان کرتے ہوئے ان باتوں پہ بیعت لے رہے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے، کیا ہمیں ان باتوں پہ بیعت کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو اس آیت کی روشنی میں سنوارنے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، اور کسی معروف بات میں نافرمانی نہ کریں اپنے اللہ کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہم آج بہت سے گناہ یہ کہہ کر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاوند کو کوئی اعتراض نہیں، تو خاوند کا اعتراض ہونا یا نہ ہونا اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم سنت پہ چلیں گے یا ہم اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو اللہ یہ نہیں کہے گا تمہارے خاوند نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا، اللہ حساب فرداً فرداً لے گا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی معروف بات میں اپنے اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم نے بچنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ سارے کام ہوں اس کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اقرار عورتوں سے کروا کر پھر کیا کہتے، قد بایعتک، کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، اور بیعت صرف زبان سے کہتے، نہ مصافحہ کرتے، اور پھر نہ ہی جو ہے وہ ان عورتوں کو، کافروں کو واپس پلٹاتے۔ اب ہمارے ہاں صرف ایک بندہ، ایک عورت اپنے گھر کی ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے خاوند کی خوشی اور توجہ کے لیے، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، اور اپنے جو ہے وہ گھر میں سسرالی رشتوں سے جان چھڑوانے کے لیے جب نام نہاد پیروں اور فقیروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگی ہوں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بیعت کی، اور ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور عورتیں سب کچھ جائز سمجھتی ہیں صرف اس لیے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ کروانے، اپنے بیٹوں کی بڑی نوکریاں لگوانی، اپنے خاوند کو دوسری عورتوں سے چھٹکارا دلوانا، اور ان سارے چکروں میں ہم خود وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے تو ہمارا کسی سے مصافحہ کرنا
یا ہمارا کسی کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ رکھنا، تو مجھے بتا دیں خود سوچ کے کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت کرتے اور عورتوں سے مصافحہ نہ فرماتے، اور نہ ہی پھر ان عورتوں کو کافروں کو واپس کرتے۔ نیز پھر کیا ہوا کہ اس سارے مسئلے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تو مسلمانوں نے اپنی تمام کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت۔ بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لہٰذا وہ آپ کے عہد میں شریک ہو گئے، اور جو زمانہ جاہلیت میں بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے ان کے حریف بنو بکر یعنی کہ قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان مکے میں تعذیب کا شکار تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان میں ایک شخص تھے ابو بصیر، صحابی تھے، وہ ایمان لے آئے تو وہ مدینہ سے مکہ سے بھاگ کر آ گئے۔ جب مدینہ آئے تو قریش نے ان کی واپسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر لیا۔ بنو حلیفہ کے مقام پر پہنچے جب تو ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا، تو دوسرا بھاگ کر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، وہ سمجھ گئے کہ میں دوبارہ واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ اب قریش کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاہدہ تھا کہ جو مکہ سے آدمی بھاگ کر مدینہ آئے گا وہ واپس کیا جائے گا، لیکن اگر وہ مدینہ سے کہیں اور جاتا ہے تو پھر مدینہ والوں کی ذمہ داری اس پہ نہیں آتی، لہٰذا ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے جا ملے۔ اس کے بعد ہوتا کیا کہ قریش کا جو بھی آدمی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو بھی قافلہ ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملہ کرتے، ان کا مال چھینتے، حتیٰ کہ تنگ آ کر قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ واپس بلا لیں، اور ساتھ ہی قریش نے یہ بھی کہا کہ اب جو بھی مدینہ آئے گا وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلایا، وہ آ گئے اور مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس وقت صلح فائدے میں تھی، حالانکہ صلح کی شرائط سخت تھیں لیکن اس کا اثر بعد میں بہت ہوا، اسلامی دعوت کی رفتار تیز ہو گئی، مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے کی اور اللہ کی دعوت دینے کا موقع مل گیا، لہٰذا لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور اتنی تعداد 2 سال میں مسلمان ہوئی جتنی 19 سالوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابر قریش جو کہ قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، وہ اپنی رغبت اور اپنی مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اسلام کی راہ میں جان اور مال اور اپنی قوت اور صلاحیت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مکہ قد القت الینا افلا ذاک بدیہا، کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، یعنی مکہ کے بہت پاورفل لوگ اب اسلام میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے فتح دی، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے پھر اسلام کا سورج صحیح پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا نور کیسے عرب سے عجم تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس نور میں حصہ لینے والا بنائے، اور اس نور کو دوسروں تک پہنچانے والا اور اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔